اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاعمال بالنیات صلوات بر محمد وآلہ بزرگان ملت اور برادران ایمان عزاداران شہدائے کربلا علیہ السلام کائنات کا رسول اپنے بلند و بالا ارشادات میں انسان کے اعمال پر گفتگو کرتے ہوئے اس کو آگاہ فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی اعمال انسان بجا لاتا ہے ان کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں ذان محترم، میں کچھ کیونکہ یہ اصلاحی مجالس ہیں تو میں چاہتا ہوں کچھ اصلاحی اعتبار سے کچھ پیغامات اور کچھ عزیز و ضروریات آپ حضرات تک پہنچ جائیں۔ یوں تو یہ پروگرام اختتامی منزلوں میں داخل ہو رہا ہے کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے۔ آپ کثرت پر نہیں اسے تول سکتے۔ اگر آپ کی عمل میں خلوص ہے تب تو اس کی جزا ملے گی، اور اگر نیت میں خلوص نہیں ہے، بناوٹ ہی بناوٹ ہے، تب اس کی جزا نہیں ملے گی۔ توجہ چاہ رہا ہوں اس لیے کہ آپ یہاں جوگی پورہ کے اور بلکہ ہندوستان کی ایک عظیم درگاہ پر تشریف لائے ہیں۔ اگر یہاں پر آنا خلوص پر ہے تب تو کارآمد ہے، اور خالی تفریح کے طور پر آپ یہاں آ رہے ہیں تب اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عزیزو یوں تو عزیزو ہمارا ہندوستان پکنک اسپاٹ کے حساب سے دنیا میں مانا جاتا ہے۔ بہت سی عمارتیں ایسی ہیں کہ بڑی بڑی دور سے لوگ آتے ہیں اور یہاں پر آ کر کے کروڑوں خرچ کرتے ہیں اور تفریح کر کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن عزیزو یہ عظیم عبادت گاہ کہ جہاں پر آ کر کے آپ سکون تو محسوس کر سکتے ہیں، تفریح نہیں کر سکتے۔ لازم ہے کہ اس بارگاہ میں خلوص کی چادر اوڑھ کر آئیں اور کچھ حاصل کر کے جائیں۔ وہ عزیزو روح کی تازگی بھی ہوگی اور عبادت کی بلندی بھی ہوگی اور مجلسوں کی قبولیت بھی ہوگی۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو، میں نے جو موضوع آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پر۔ اسی لیے عزیزو ہمارے یہاں اردو کا بہت مشہور محاورہ ہے اور گھر گھر میں یہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جیسی روح ویسے فرشتے، جیسی نیت ویسی عبادت۔ اگر نیت میں خلوص، اگر آپ نے عزیزو چند پیسے کسی کو بھیگ دیے تو وہ اگر بناوٹ کے طور پر دیے تو سمجھ لو اس کی کوئی جزا نہیں ہے۔ اسی لیے بتایا گیا ہے کہ اگر فقیر نے بھیک مانگی
اور اس نے آپ نے اسے بھیک عطا کی تو معصوم فرماتے ہیں کہ مانگنے پاتا کی تو آپ کا عطا کرنا آپ کی شرمندگی کو چھپانا ہے، اور اگر بغیر مانگے کچھ عطا کر دیا تو یہ جزا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جو میں پیغام کیونکہ اصلاحی مجالس کے نام سے اور اقرار صاحب نے مجھ سے کہا یہ، تو تبھی میں نے سوچا لاؤ کچھ بیان کروں۔ عزیزو غور کیجئے گا، اسی لیے روایتوں میں کہا گیا ہے، خود امام محمد باقر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ پروردگار مجھ کو اس رعونت اور اس بناوٹ سے بچا کہ جو فقیر کو بھیک دیتے وقت دینے والے کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے، اس رعونت سے بچا، اس بناوٹ سے بچا کہ جو ہوتی ہے تم طراق، اکڑ، بناوٹ اور سخاوت، وہ جو اس کے اندر پیدا ہوتی ہے بھیک دینے والے کے اندر، امام فرما رہے ہیں مجھے اس بناوٹ سے اور اس انکساری کی جزا مجھے عطا فرما جو مانگنے والے کے اندر ہوتی ہے، اس انکساری کی وہ جزا۔ اسی لیے بھیک دینے کے لیے عزیزو ہمارے یہاں تاکید کی گئی ہے، کوئی بھی سوال کرے، کوئی بھی مانگے، کوئی بھی آئے در پر تو اسے دو، عطا کرو، اس کا نام نہ پوچھو، اس کا خاندان نہ پوچھو، اس کا قبیلہ نہ پوچھو، اس کی قوم نہ پوچھو، اس کا مذہب نہ پوچھو، بس سوال کرنے والے کو اس کو فوراً بھیک عطا کر دو۔ بلکہ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ اگر گھوڑے پر سوار ہو کر کے بھی کوئی بھیک مانگنے کے لیے آئے تو اسے دھتکارنا نہیں، بلکہ فوراً اسے بھیک عطا کر دینا، اور بھیک عطا کرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں دینے والوں میں بنایا ہے، مانگنے والوں میں نہیں رکھا۔ یہ نہیں جیسے کہ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، آپ غور سے سنیے گا میری بات ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، کہ جو مانگنے والے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ایک مانگنے آیا نوجوان اور فوراً کہہ دیا کیسے ہٹا کٹا گھوم رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ یہ ٹھیکہ آپ نے نہیں لیا سمجھانے کا، نہیں، اس کا سوال ہے آپ کے سامنے، کیا معلوم کیسی مجبوری ہے۔ بڑی اچھی بات ایک جگہ کی کسی نے بتلائی تھی کہ ایک نوجوان بھیک مانگ رہا تھا آپ ہی کے ایریے میں، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو اپنے آپ کو بہت کماؤ سمجھتے تھے، ایک ذہن میں یہ بات بھی پیدا ہو جاتی ہے ہم بہت کمانے والے، بہت کمایا ہم نے۔ تو انہوں نے جیسے وہ نوجوان مانگتا ہوا آیا اپنا لباس پہنے ہوئے تو فوراً انہوں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی، ہٹا کٹا جسم لے کے مانگتے پھرتے ہو؟ وہ اسے بڑا ناگوار گزرا اور اس نے ایک مرتبہ اپنا لباس اتارا اور لباس اتار کر کے اس نصیحت کرنے والے سے کہا ذرا یہ لباس پہن کر کے 2 گھر مانگ کر کے دکھاؤ مجھے۔ تم مانگنے کو بہت ہلکا کام سمجھ رہے ہو، ان جگہوں پر جانا، یہاں ایسے لوگ ہوں گے کہ جو ایسے ودیشوں میں رہتے ہیں کہ جہاں کوئی فقیر نہیں رہتا، جہاں کوئی مانگنے والا نہیں رہتا، صدقے کے پیسوں کو بھی جمع کرتے رہتے ہیں، کوئی مانگنے والا نہیں ملتا، اس لیے کہ جب تک حق مستحق تک نہ پہنچے اس وقت تک دینے والے کو کوئی جزا نہیں ملے گی، یہ نہیں جب تک مستحق ہو۔ تو انسان کی اعمال کا دار و مدار، توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو، جو پیغام میں آتا ہوں اس کی نیت پر ہے۔ اگر نیت ذرا بدلی، انسان جنت سے نکل کر کے جہنم میں، اور ادھر نیت تبدیل ہوئی ادھر جہنم سے نکل کر کے جنت میں، صرف نیت پر ہے، عمل پر نہیں ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اگر نیت ذرا بدلی، انسان جنت سے نکلا جہنم میں، ادھر نیت بدلی ادھر جہنم سے نکلا جنت میں۔ حر ابن، دیکھیں میں دلیل دے رہا ہوں آپ کو، کبھی آپ سوچیں ایسی میں لوگوں بات کر رہا ہوں۔ حر ابن ریاحی کربلا پہنچا، 70 برس کی عمر ہے، حافظ قرآن ہے، صحابی رسول ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، عبادت گزار ہے، عزیز و فوج یزید کا کمانڈر ہے، سارے منصب لیے ہوئے ہے، کم از کم 440 مقتل ایسے ہیں
کہ جنہوں نے واقع کربلا کو رقم کیا، لیکن کسی بھی مقتل نے شب عاشور سے پہلے حر کو جنتی نہیں لکھا۔ جو چاروں دیکھیں غور سے سنیے گا میری بات، کسی مقتل نے شب عاشور سے پہلے حر کو جنتی نہیں لکھا۔ بھئی نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، حاجی بھی ہے، صحابی بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے ساری چیزیں جو جنت تک پہنچانے کے لیے کافی ہیں وہ سب حر کے پاس ہیں، لیکن کوئی مقتل عزیزو حر کو جنتی نہیں لکھ رہا ہے۔ عزیزو ادھر حر فوج یزید سے نکل کر کے 1 گھنٹے کے لیے در حسین پر آیا، تو وہ مقتل جو ابھی تک جنتی نہیں لکھ رہے تھے، سارے مقتل حر کو جنتی لکھنے لگے۔ توجہ چاہتا ہوں، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، عزیزو حر نے عمل نہیں بدلا۔ فوج یزید کی بھی طرف جنگجو تھا، ادھر بھی اسے لڑنا تھا، ادھر امام حسین کی طرف آیا، ادھر بھی لڑنا ہے، صرف نیت بدلی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیں زاویہ کی مجلس سنا کیجئے آپ، میں نے کسی کو بیٹھانا نہیں، جیسے صبح کہا جا رہا ہے، خدا کا شکر ہے، میں تو پیغام پہنچا رہا ہوں اصلاحی مجالس کے ساتھ۔ صرف نیت بدلی حر نے، عمل نہیں بدلا۔ تلوار ادھر بھی چلانی تھی، تلوار حسین کی طرف آنے کے بعد بھی چلانی تھی، فوج میں ادھر بھی تھا، فوج میں ادھر بھی ہے، صرف نیت بدلی۔ یزید کی طرف سے اٹھ کر کے حسین کی طرف آیا۔ دیکھیے نیت، میں نے کیا کہا، اگر انسان کی نیت ذرا سی خلوص پر ہو، 1 لمحے کے لیے حر نے نیت بدلی تو جہنم سے نکل کر کے جنت میں آ گیا۔ کتنا بڑا فرق پڑتا ہے، یعنی 70 برس کی عبادتیں حر کو جنت میں نہیں لے جا رہی تھی، 1 لمحے کی نیت، 1 لمحے کی نیت ہے۔ آپ بتائیے کہ نیت ہی تو بدلی ہے، نیت بدلی ہے ذرا سی۔ آپ دیکھیں نیت میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے۔ آپ آئیں یہاں پر خلوص سے، اگر جو نیت کر کے آئے ہیں جزا تو اسی کی ملے گی نا۔ دیکھیں اسلام بڑا سخی مذہب ہے، بڑی کرامتوں والا مذہب ہے، اس مذہب سے زیادہ اچھائیاں کسی مذہب میں نہیں ہے۔ جو بات میں پہنچا رہا ہوں، اگر انسان شریعت محمدی پر کلی طور پر عمل کر لے خلوص نیت سے، تو اس کی زندگی کامیاب ہوگی، بشرطے کہ اس نے شریعت محمدی اہل بیت سے لی ہو، صحابہ سے نہ لی ہو۔ وہاں اسی جگہ ابھی آپ دیکھ رہے کتنی بڑی تقریر ہو رہی تھی، مثال صاحب بھی کہہ کر کے چلے گئے، یہ ساری وجہیں کیا ہیں، طلاق کی میں نے پچھلے سال پوری مجلس اسی موضوع پر پڑھ دی تھی، پھر بعد میں تمام علماء اسی پر خطبہ پڑھنے لگے۔ یہ وہیں اسی جگہ پر اصلاح ہو رہی ہے شریعت محمدی کی، کہ جہاں پر شریعت صحابہ سے لی گئی، اگر شریعت اہل بیت سے لی جاتی تو آج کافر و مشرک اصلاح نہ کرتے نظر آتے۔ صرف یہی دین ہے، اہل بیت کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ آج دنیا میں جو یہ مسلمان رسوا ہو رہے ہیں، صرف اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑنے کا نتیجہ۔ ہمارے یہاں بھی لوگ آج کل بہت خلوص میں لگے ہوئے ہیں، بہت خلوص میں۔ اگر جنت کا راستہ تو صرف اہل بیت علیہ السلام۔ دیکھیے نیت، میں پھر وہی موضوع سے ہٹ جاتے ہو بات کیا، مجھے تو کچھ پیغام پہنچانے۔ آپ دیکھیے جتنی عبادت کریں، توجہ چاہ رہا ہوں، چاہے مجلس، یہ بھی عبادت، دل تو بہت کچھ کہنے کو کہتا ہے، لیکن کچھ حالات، وقت، مجھے بھی آج کا وقت دیا گیا۔ دیکھیں میں جو بات آپ تک پہنچا چاہ رہا ہوں، دیکھیں یہ جو مجلسیں ہیں، یہ حقیقت ہے کہ بہت بڑی درسگاہ اور بہت بڑی یونیورسٹی ہے۔ جتنے بھی یہاں مجمع بیٹھا ہے، اس میں بیشتر ایسے ہوں گے، بالکل منہ پر بات کہہ رہا ہوں،
بیشتر ہوں گے ایسے ہوں گے کہ جو عربی اور اردو سے ناواقف ہوں گے، لیکن اس کے باوجود شریعت محمدی کا علم اتنا زیادہ ان پر ہوگا کہ دوسرے فرقے کے پڑھے لکھے لوگ اتنا نہیں جانتے ہوں گے، صرف اس مجلس کی دین سے، اسی کی دین سے۔ لیکن اس میں بھی ایک خلوص کے ساتھ کچھ کمی ہو گئی ہمارے ہاں۔ وجہ کیا ہوئی؟ اس مجلس کو صرف درسگاہ بنا کر کے پیش کیا گیا۔ میں جن لوگوں سے ہم نے یہ سلیقہ لیا، انہوں نے جب بھی وہ منبر پر بیٹھے انہوں نے کہا بس 2 جملے اور زحمت تمام۔ بڑے خلوص سے مجمع بھی خوش ہو رہا ہے، پڑھنے والا بھی بڑی تہذیب اور ادب کے الفاظ میں لپیٹ کر کے یہ جملہ آپ تک پہنچاتا ہے کہ بس 2 جملے اور زحمت تمام۔ اسے زحمت بنایا، تبھی تو لوگ کہتے ہیں فلاں عبادت شروع ہو گئی اور آپ ابھی تک مجلس پڑھے جا رہے ہیں۔ اگر مجلسوں کو عبادت بنا کر کے پیش کیا جاتا تو زحمت کہنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ کسی شے کو رسول نے عبادت نہیں کہا۔ رسول کی معتبر علی ذکر و علی عبادہ، وجہ علی عبادہ، حب علی عبادہ، کسی کو نہیں کہا، صرف اسی کو عبادت کہا ہے۔ اسے عبادت جدا کر دیا۔ ہم جدا نہیں کرتے۔ نماز بہت بڑی عبادت، جس کی نماز قبول نہیں اس کا کوئی عمل قبول نہیں۔ امام فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کو پہچانو نماز کی پابندی سے، جس نے نماز کو سبک سمجھا، ہلکا سمجھا، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ لیکن عزیزو، نماز تک پہنچانے کا راستہ یہ فرش عزا ہے۔ دیکھیں، ہر فرقے کا انسان اس فرش عزا سے تو مسجد تک گیا، لیکن ہر فرقے کا مسجد والا اس فرش عزا تک نہیں آتا۔ جو میں بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے، یہاں کا تو ہر انسان جاتا ہے، یہاں کا تو ہر انسان مسجد جاتا ہے۔ آپ غور کیجئے گا، یہاں کے میں تمام مجمع کا ذمہ دار ہوں، جتنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کسی نہ کسی موقع پر مسجد میں نظر آ جائیں گے آپ کو۔ اگر 5 وقتہ نہیں، جو 5 وقتہ نماز کا پابند نہیں، اسے اپنے امام سے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ وہ امام کو منہ کیا دکھائے گا کہ امام تفریح گاہوں پر نظر نہیں آتے، عبادت گاہوں پر نظر آتے ہیں، یہ حقیقت۔ لیکن یہ گارنٹی ہے یہاں کا ہر شخص، کسی کو آپ اٹھا لیجئے، کسی نہ کسی موقع پر مسجد میں جائے گا، لیکن مسجد کا ہر فرقے والا اس جگہ نہیں آئے گا۔ کیونکہ توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیں بات بہت عجیب ہو جاتی ہے اور لوگ اسے غلط، میں پڑھنے کا ذمہ دار ہوں، آپ کے سمجھنے کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ دیکھیے، مسجد کے لیے کوئی شرط نہیں کہی گئی ہے، سب آ سکتے ہیں، لیکن فرش عزا کے لیے شرط ہے، جس کی ماں نے اسے طیب و طاہر بنایا۔ شرط پر یہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر کوئی نہیں آ سکتا یہاں پر۔ میں کبھی آپ سوچ رہا ہوں عقلی دلیلیں دے رہا ہوں، پڑھیے آپ تاریخ پڑھیے، تاریخ میں آپ کو سب کچھ نظر آ جائے گا۔ لیکن نیت، اگر آپ کی نیت، ابھی آپ دیکھیے کتنا سخی مذہب ہے یہ۔ میں آپ کو تمام حدیثیں اور مسائل پہنچا رہا ہوں، بڑا تقلید کا موضوع چلتا ہے آج کل۔ دیکھیے عمل، دیکھیے انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پر۔ اب اسلام کی سخاوت دیکھیں، شریعت محمدی کی نوازشیں دیکھیں کہ رمضان شریف آ رہا ہے، اسلام کا حکم، فرشتے، اگر کوئی شخص پہلے ہی روزے پر نیت کر لے کہ میں پورے مہینے کے روزے رکھوں گا، تو فرشتوں کو حکم ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں ثواب تحریر کر دو۔ ابھی نیت کی ہے، عمل نہیں کیا۔ یہ سخاوت ہے شریعت محمدی کی، نیت کی ہے، حکم ہے کہ فوراً لکھ لو۔ اب کہیں ایسا نہ کرنا لگنا کہ خالی نیت کر کے پلٹ جاؤ۔
کیونکہ جہاں یہ نیت میں بات آئی تو وہی بات آ گئی نیت میں خلوص. جیسی نیت ویسی جزا. اگر نیت کر لی، مثال کے طور پر آپ اٹھے نماز فجر کا وقت یا نماز ظہر یا نماز عصر، نماز عشاء یا مغرب، اور آپ اٹھے، اٹھنے کے بعد ارادہ کیا کہ لا وضو کروں اور نماز پڑھوں، ارادہ کیا، نیت کیا، ابھی حکم ہے فوراً تحریر کر لو، فرشتوں کو حکم ہے لکھ دو. اور اسی کے اپوزٹ اگر کسی نے برے کام کا ارادہ کیا، پڑھیے تاریخ، پڑھیے حدیث کہ برے کام کا ارادہ کیا تو فوراً حکم ہے خبردار اس وقت تک تحریر نہ کرنا جب تک کہ یہ عملی طور پر اسے بجا نہ لائے. یہ ہے شریعت محمدی کہ جب تک اسے بجا نہ لائے اس وقت تک تحریر نہ کرنا. اس سے اچھا مطلب آپ کو کائنات میں کوئی نہیں ملے گا. اور نیک عمل کے لیے لکھا فوراً، اور اس کے اوپر تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ جیسے اعتراض کیا گیا پروردگار یہ کیا، اس نے ابھی سوچا اچھائی کے بارے میں تو فوراً لکھ لو. ادھر اس نے برائی کے بارے میں سوچا کی نہیں، منع کر دیا، کہا ہمیں اچھائیاں نظر آتی ہیں. جب ہم خدا ہو کر کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتے تو تم بندے ہو کر دیکھیے بڑی عجیب باتیں ہیں. آپ کہیں گے یہ کیا مولانا اقرار لے کر کے بیٹھ گئے. دیکھیے جزا اعمال پر، چونکہ اصلاحی اقرار بھائی کے اس سے پڑھ رہا ہوں میں، سید صاحب سنیے. دیکھیے جزا عمل کی بتلا رہا ہوں کہ کتنی بڑی جزا ہے. میرا موضوع اور میرا مزاج نہیں ہے یہ، لیکن میں پڑھ رہا ہوں کچھ باتیں پہنچانے کی. نیت. اگر کوئی شخص، روایت پڑھ رہا ہوں، اگر کوئی شخص مر جائے اور غسالہ اور غسل دینے والے، یہاں مجمع بیٹھا ہے ایسا بہت ثواب ہے میت کو غسل دینا، اس کی تجہیز و تکفین کرنا بہت زیادہ ثواب ہے، سب پر واجب. کوئی ایک انجام دے دے تو سب پر سے ساقط، لیکن سب پر لازم ہے. اور ہماری قوم کے بچوں کو غسل و تجہیز اور کفن وغیرہ پہنانا سب کو آنا چاہیے. اب میں جو اس کی جزا بتلا رہا ہوں آپ کو، جزا دیکھیے. نیت. غسل دینے والا کسی کو غسل دے رہا ہے اور اس کے جسم پر، مرحوم جو ہے، کوئی ایسے داغ یا دھبے یا کوئی ایسا بدنما زخم یا کوئی ایسا عیب ہے جو حروف عام میں عوام پر ظاہر نہیں ہے، اور چونکہ غسل دینے والے نے اس کو دیکھا، توجہ چاہ رہا ہوں، تو رسول کی حدیث ہے کہ جس نے غسل دیا اس نے وہ عیب دیکھا اور دیکھ کر کے خاموش ہو گیا، یعنی چھپا لیا، تو ہم اس کو اس کی جزا عطا کریں گے کہ جتنے اس کی زندگی میں گناہ ہوں گے وہ سب بخش دیے جائیں گے. رسول کی حدیث پڑھ رہا ہوں میں، میری ماں بہنیں سن نہیں ہیں بہت زیادہ، سننا ہے فلاں کی لڑکی، سننا ہے فلاں کے یہاں، جزا بتلا رہا ہوں. رسول نے کیا کہا کہ اگر کسی مرحوم، زندہ کے لیے نہیں، مردہ جس کا معاملہ ختم ہو چکا، اس کے جسم پر کوئی ایسا بدنما داغ، دھبا یا کوئی ایسی عیبی چیز ہے کہ جو عام نہیں تھی، اور غسالہ نے اسے دیکھ لیا، غسل کرنے والے نے دیکھ لیا، اور اگر دیکھ کر کے چھپا دیا، یعنی اس کا عیب ظاہر نہیں کیا، تو ہم شریعت محمدی کے توسل سے اسے یہ جزا دیں گے کہ جتنے بھی اس کے گناہ ظاہری اور باطنی وہ سب بخش دیے جائیں گے. اما جب مردہ کے عیب چھپانے پر اللہ اتنی بڑی جزا عطا کرتا ہے تو جو زندہ کے عیب چھپائے، جزا. میں آپ کو جزا بتلا رہا ہوں عزیزو. نیت. بات دوسری طرف چلی جاتی ہے. نیت. آپ کے ذہن میں، دیکھیں بات آگئی، میں موضوع پر لا رہا ہوں آپ کو. آپ کے ذہن میں کبھی بات پیدا ہوئی کہ مولا کائنات جنگ خندق
اتنا بڑا تاج کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. توجہ چاہتا ہوں نوجوان حضرات کہ علی کی ایک ضربت خندق کی، صرف ایک ضربت خندق کی، سینکڑوں چلی خندق میں ہی، لیکن ایک ضربت دونوں جہان کی عبادتوں سے افضل، سارے جنات انسان خاری مخلوق کی عبادتوں سے افضل. ایک ضربت، اس ایک ضربت میں ایسی کیا بات تھی؟ دیکھیے کیا خوب کہا رسول کی حدیث پہچانو. افسوس تو یہ ہے امت مسلمہ آج تک علی کو نہیں پہچان سکی، آج تک ہماری قوم علی کو نہیں پہچان سکی. جب بھی کوئی بات آتی ہے تو فوراً مقابلہ علی سے اہل بیت سے کرنے لگتے ہیں. اگر ذرا سا کہا بھائی نماز کا، دیکھا یہ تو فلاں چیز کو افضل سمجھ رہے ہیں اور نماز سے ٹکرا رہے ہیں، نماز سے ٹکرا رہے ہیں کہ فلاں چیز کو افضل کہا. دیکھیے رسول نے بھی کہہ دیا اہل بیت سے کسی کا کوئی تقابل نہیں ہے، اہل بیت سے کسی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. رسول نے کیا کہا جنگ خندق میں؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت دونوں جہان کی عبادتوں سے افضل ہے. ضربت افضل ہے، علی کی بات نہ کرنا. ضربت علی کی تو بات چھوڑو، وہ تو بہت بلند شے ہے. ضربت کی بات کر رہا ہوں. ضربت لفظ لیا ضربت کا، علی کی ایک ضربت، دونوں جہان کی عبادتیں ایک طرف، علی کی ضربت. اس میں کیا بلا تھی؟ کیا علی کی نماز ایسی نہیں تھی جو دونوں جہان کی عبادتوں سے افضل ہو؟ یا علی کا روزہ ایسا نہیں تھا؟ یا علی کا خطبہ ایسا نہیں تھا دونوں جہان کی عبادتوں سے افضل؟ یا علی کا کردار ایسا نہیں تھا دونوں جہان کی عبادتوں سے افضل؟ یا علی کا کریکٹر ایسا نہیں تھا کہ دونوں جہان کی عبادتوں سے افضل؟ ضربت کو کیوں کہا؟ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان محترم، صرف ضربت کو کیوں کہا؟ اس میں بھی نیت. توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں کچھ ایسے موضوعات بھی سنا کیجئے. میں جانتا ہوں کہ آپ جو سن رہے ہیں اس موضوع پر میں جو بات کر رہا ہوں، صرف اس میں بھی نیت. جتنا خلوص ہوگا اس کی ویسی جزا ملے گی. دیکھیں ہے نہیں، یہ تو بہت سنا ہوگا آپ نے، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت دونوں جہان کی عبادتوں سے افضل. اس ضربت میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ مجھے واقعہ نہیں پڑھنا. جب رسول نے کہا عمر ابن عبدود کے مقابلے میں کہ جو اس کے مقابلے میں جائے کون ہے؟ 3 مرتبہ علی کھڑے ہوئے، بیٹھایا، کھڑے ہوئے، علی چلے. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان محترم، مجھے واقعہ نہیں پڑھنا، میں تو بھائی اتنی سی بات پہنچا رہا ہوں. علی چلے، ادھر علی چلے تو رسول نے فوراً کیا جملہ کہا کہ آج جو علی کی کامیابی کی خبر ہمیں سب سے پہلے پہنچائے گا، ہم اسے جنت کی بشارت دیں گے. جو علی کی کامیابی کی خبر پہنچائے گا، ارے اب تو عقل کے دریچے کھول لو. جنت کسی اور کی محبت کا نام نہیں ہے. جو ان کی کامیابی کی خبر پہنچائے گا، دیکھیں اسی پہ تو جنت. کسی نے اعتراض نہیں کیا، کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ آج تو ہمارا گریبان پکڑ لیا جاتا ہے کہ ادھر تم نے کہا کہ جو علی و اہل بیت پر یا کربلا پر روئے یا رلائے، رونے والوں کی صورت بنائے، اس پر جنت واجب، اما محبت پر بھی جنت. رسول کی حدیث ہے کسی میں ہمت جھٹلا دے. مجھے واقعہ نہیں پڑھنا، میں تو نیت بتلا رہا ہوں. نیت انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے. ادھر علی چلے، سارے صحابہ جو آج تک علی کے پیچھے چلنے کو تیار نہیں تھے، وہ جنت کے لالچ میں علی کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. عزیزو انہیں بھی یقین تھا کہ اگر آج علی کے پیچھے چلے جنت مل جائے گی، اما جو لالچ میں چلے، جب وہ یقین کر سکتا ہے تو آپ تو محبت میں آئے ہیں. آپ دیکھیں لالچ میں چلنا ہے.
مواز بلند لگائیے گا. محسن نقوی نے نعرے لگانے والوں کے لیے بیان فرمایا، میں نے بارہا آپ کی بارگاہ میں پیش کیا. آپ دیکھیں علامہ محسن نقوی نعرے لگانے والوں، کیسا نعرہ لگایا. آپ سب اولاد تقریباً محبان علی اور اولاد علی بیٹھے ہیں، اور نعرہ دیکھو ماشاءاللہ. اگر میں بھی تھوڑے پیسے بانٹ دیتا تو آپ سب نعرے لگانے لگتے. یا تو ہے یہ مطلب ہے جیسا کہ موضوع چل رہا تھا، میں تو بس چاہ رہا ہوں کہ کوئی بات، کیونکہ اسلامی مجلس کے حوالے سے میرا عقیدہ ہے روز محشر فلک پر یہ اہتمام ہوگا. میرے خیالوں سے بھی زیادہ وسیع تر ایک مقام ہوگا. محبتوں کے چمن کھلیں گے، مسرتوں کا نظام ہوگا. گلوں کو نسبت علی سے ہوگی، کلی پر زہرا کا نام ہوگا. میرا عقیدہ ہے روز محشر فلک پر یہ اہتمام ہوگا. میرے خیالوں سے بھی زیادہ وسیع تر ایک مقام ہوگا. محبتوں کے چمن کھلیں گے، مسرتوں کا نظام ہوگا. گلوں کو نسبت علی سے ہوگی، کلی پر زہرا کا نام ہوگا. یہ انبیاء سب وزیر ہوں گے تو صدر میرا امام ہوگا. علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اب آواز بلند لگائیے. میں نے کہا نیت ہے، نیت. دیکھتا ہوں کیسے اپنے آپ کو روکتے ہو. عزیزو میں بھی نعرہ لگانے والوں میں. عزیزو میرا عقیدہ ہے روز محشر فلک پر یہ اہتمام ہوگا. میرے خیالوں سے بھی زیادہ وسیع تر ایک مقام ہوگا. محبتوں کے چمن کھلیں گے، مسرتوں کا نظام ہوگا. گلوں کو نسبت علی سے ہوگی، کلی پر زہرا کا نام ہوگا. یہ انبیاء سب وزیر ہوں گے تو مجھ میرا امام ہوگا. محبتوں کی ہوا چلے گی، ہوا پہ حق کا پیام ہوگا. بلائے حب علی کی برسات کا احترام ہوگا. کہیں پر نعرے علی علی کے، کہیں درود و سلام ہوگا. دیکھیں میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، چاہے دل میں نعرہ لگاؤ. علی کے لیے طہارت شرط ہے، اور نعرہ بھی وہی علی کا دل کھول کر کے لگاتا ہے. اور عزیزو جنت تک یہ حقیقت ہے وہی جائے گا جس کے دل میں محبت علی ہوگی. اس لیے کہ مالک جنت جناب سیدہ ہیں، اور عزیز و سیدہ کے توسل سے جائیں گے. اب میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں. دیکھتا ہوں آپ کیسے نعرہ نہیں لگاتے. علامہ محسن نقوی نے نعرے لگانے والوں کا منصب بیان فرمایا ہے. میرا عقیدہ ہے روز محشر فلک پر یہ اہتمام ہوگا. میرے خیالوں سے بھی زیادہ وسیع تر ایک مقام ہوگا. محبتوں کے چمن کھلیں گے، مسرتوں کا نظام ہوگا. گلوں کو نسبت علی سے ہوگی، کلی پر زہرا کا نام ہوگا. یہ انبیاء سب وزیر ہوں گے تو صدر میرا امام ہوگا. مشیر معصومیت کے پالے کے عدل سے جن کو کام ہوگا. محبتوں کی ہوا چلے گی، ہوا پہ حق کا پیام ہوگا. بلائے حب علی کی برسات کا عجب احترام ہوگا. کہیں پر نعرے علی علی کے، کہیں درود و سلام ہوگا. اب جس کے دل میں محبت علی کا سمندر موزن ہے، دیکھتا ہوں وہ کیسا بیٹھا رہ سکتا ہے. محبتوں کی ہوا چلے گی، ہوا پہ حق کا پیام ہوگا. بلائے حب علی کی برسات کا عجب احترام ہوگا. کہیں پر نعرے علی علی کے، کہیں درود و سلام ہوگا. ہر ایک مہکش کے ہاتھ میں سلسبیل و کوثر کا جام ہوگا، مگر نعرہ دیے بغیر اسے منہ لگانا حرام. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. جزاک اللہ، خدا جزا عطا فرمائے.
حیدری جو آج علی کی کامیابی کی خبر دے گا ہم اسے جنت کی بشارت دیں گے. رسول کی حدیث ہے, سب سنتے رہتے ہیں. جتنے جنت کے لالچی وہ سب علی کے پیچھے, اور جو محبت کرنے والا تھا وہ رسول کے پہلو میں. دیکھیں عجیب مسئلہ ہے. جو جنت کے لالچی آج وہ سب رسول کے پیچھے, اور جو حقیقی چاہنے والا تھا سلمان وہ رسول کے پہلو میں. اب آپ دیکھیے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت, میں کوئی بات پہنچانا چاہتا ہوں آپ کو, ضربت ہی کیوں عزیز و افضل ہے ساری کائنات سے کی عبادتوں سے, اور وہ بھی ایک. علی نے تو سینکڑوں ہزاروں لاکھوں ضربتیں چلائیں اور لگائیں کافرین کو, لیکن ایک ضربت. اور تو چیزیں آپ کیوں, نیت میرا موضوع ہے نا, نیت. دیکھیے نیت صرف یہ نہیں ہے کہ مخلوق ہی کے لیے یا صرف مومنین کے لیے, بلکہ امیر المومنین کے لیے بھی. نیت جیسی نیت ویسی جزا. غور کیجئے گا, بہت سنا ہوگا آپ نے. یہاں بھی نیت. مولا کائنات عمر ابن عبدود مقابلے میں آیا, رجس پڑا, جنگ ہوئی, سب کچھ ہوتا رہا, اور جب ہوتے ہوتے علی نے ایک مرتبہ عمر جیسے پہلوان عمر ابن عبدود, آپ کے ذہن میں مجھے نہیں سمجھانا, اٹھایا, اٹھا کر کے پٹکا, ادھر پٹکا, ادھر ارادہ کیا کہ سر تن سے جدا کریں. ادھر عمر ابن عبدود نے لعاب دہن سے مزاج علی میں گستاخی کی. علی نے فوراً اسے چھوڑا, سینے سے اتر آئے. صحابہ جو لالچی کھڑے ہوئے تھے جنت کے, سب نے سر پکڑ لیا. اتنے بڑے پہلوان پر قبضہ کرنے کے بعد علی نے, بھئی علی کی یہی بات تو سمجھ میں نہیں آتی, پڑھیے تاریخ, یہی بات تو. اما اگر تمہاری سمجھ میں علی آ جاتا تو لالچ میں کھڑے نہ ہوتے. یہی تو بات سمجھ میں نہیں آتی, یہ کیا. اور بعد میں جب علی سے سوال کیا, یا علی آپ نے ایسا موقع گما دیا کہ قبضہ کرنے کے بعد عمر کے سینے سے اتر آئے, تو علی نے صحابہ کی طرف مسکرا کر کے دیکھا کہ موقع کی تلاش میں وہ رہتے ہیں جو محتاج ہو. مختار موقع کی تلاش میں نہیں رہتے. وجہ کیا؟ دیکھیے پھر یہاں بھی نیت. میں نے کیا کہا, جیسی نیت ویسی جزا. اب عمر ابن عبدود کے بارے میں آپ سوچئے, عمر ابن عبدود کے بارے میں آپ سوچئے کیسا پہلوان ہے, اور ایسے پہلوان کو علی نے یوں ہی چھوڑ دیا, بالکل کوئی توجہ ہی نہیں, جیسے کسی بچے کو چھوڑ دیا کرتا ہے. فوراً چھوڑ دیا, اور چھوڑ کر کے علی فوراً ٹہلنے لگے, کیونکہ علی کی آنکھوں میں لال ڈورے آ گئے. علی کوئی بھی جنگ, دیکھیے بات پہنچا رہا ہوں تاریخ, غور کیجئے, آپ لوگ سنتے رہتے ہیں, میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں اور سب بیٹھے ہیں, پوری تاریخ اسلام پڑھ لیجئے, اور ہر جنگ کا عزیزو آپ اس میں نقشہ کھینچ لیجئے کہ جس میں علی یا اولاد علی لڑ رہی ہو, کوئی بھی ہاشمی خاندان والا کبھی بھی غصے میں جنگ نہیں کرتا تھا. بات میری سنیے, آپ غور کیجئے گا, میں پڑھنے کے ذمہ دار ہوں. جنگ غصے میں نہیں کیا کرتے تھے, ہوش میں کیا کرتے تھے. غصہ کفریت کی علامت. غصے میں جنگ نہیں, جو بھی غصے میں لڑے گا وہ غلط لڑے گا, اسے حق و باطل کی تمیز نہیں رہے گی. اہل بیت کے بارے میں ملتا کبھی بھی غصے میں نہیں. ضربت علی یوم الخندق, جیسے اس نے گستاخی کی تو فوراً علی اتر آئے, علی پر غیظ طاری ہو گیا. اب جو غیظ طاری ہو گیا, تھوڑا وقفہ, فوراً غیظ طاری ہو گیا, اور جب غیظ طاری ہوا, آنکھوں میں لال ڈورے کا منہ سے جاری, علی فوراً اتر آئے, ٹہلنے لگے. ضربت علی یوم الخندق, اسی ضربت کا تذکرہ ہے کہ دونی جہان کی عبادتوں سے افضل
اب جو علی ٹہلنے لگے اور اس کے بعد علی جب سنجیدہ ہوئے اور ٹہل کے اب غصہ رفع ہوا، پھر علی نے کہا للکارا، جب للکارا وہ حملہ ہوا، پھر علی نے اچھا کر کے علی نے پھر عمر ابن عبدود کو پٹکا اور پٹکنے کے بعد ذوالفقار نکالی، سر تن سے جدا کیا، نعرہ تکبیر بلند کی، ادھر نعرہ تکبیر بلند ہوئی، ادھر سلمان نے فوراً کہا یا رسول اللہ مبارک ہو، تو رسول نے کہا بجائے سلمان تجھے مبارک ہو۔ حدیث علی کی زبان پر یہ حدیث جاری ہوئی، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت دونوں جہان کی عبادتوں سے افضل۔ جب علی واپس آئے سوال کیا سینے سے کیوں اتر آئے تھے؟ علی نے کہا اس نے گستاخی کر دی، مجھے غصہ آ گیا اور میں کسی بھی کافر کو اپنے لیے قتل نہیں کرتا، اللہ کے لیے۔ میرا نفس شامل ہو جاتا، میں نے اتنے بڑے پہلوان کو چھوڑ دیا۔ میں نے اتنے بڑے پہلوان کو چھوڑا۔ جزاک اللہ، جلدی جلدی میں آپ تک اپنی بات پہنچاؤں۔ جلدی جلدی میں بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ نیت، میں نے کہا نیت، جو بھی کچھ آپ عبادت کریں، جو کچھ دیں، کثرت پر نہیں ہے بحث، خلوص پر ہے، نیت پر ہے۔ میرے پاس 5 روپے تھے، آپ کے پاس 5 لاکھ روپے تھے، آپ 5 لاکھ کی حیثیت کے مالک تھے، میں 5 روپے کی حیثیت کا مالک تھا۔ کار خیر شروع ہوا، میں نے 5 روپے دے دیے، 5 لاکھ والا بولا میں تو 4 دوں گا، 1 لاکھ بچا کے رکھوں گا، بتاؤ جزا کس سے زیادہ ملے گی؟ دیکھیں بات کیجئے، دیکھیں میں جو بات پہنچانا چاہتا ہوں، آپ آئیں یہاں پر عبادت کے طور پر، عبادت کیجئے، بتائیے بھائی میری جیب میں 5 روپے تھے، میں نے 5 روپے دے دیے، حیثیت تھی میری 5 ہی کی، سب دے دیے میں نے۔ آپ کے پاس 5 لاکھ تھے، آپ نے 4 لاکھ دے دیے، کسے جزا زیادہ ملے گی؟ زیادہ دینے والے کو یا سب کچھ دینے والے کو؟ غور کیجئے گا، دیکھیں جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے، سب کچھ دینے والے کو۔ جس نے بچا کے رکھا اس کا اہل بیت پر بھروسہ نہیں تھا، جس نے سب کچھ دے دیا اسے یقین تھا جس نے یہ دیے وہ بھی دے گا۔ اسی لیے تو کسی نے مولا کائنات کے سامنے کہا تھا کہ اے علی کیا سخاوت کرتے ہو، کیا سخاوت کرتے ہو؟ حاتم طائی کی طرح سخاوت دیکھو، 40 دروازوں سے بانٹا کرتا تھا۔ بس جیسے یہ سنا تو مولا کائنات نے جھڑک کر کے کہا کیا بکتا ہے، قوم کو بھکاری بنا کر کے چلا گیا، ایک ہی دروازے سے اتنا دے دو جو 40 دروازوں پر جانے کی ضرورت نہ پڑے، ایک سے اتنا دے دو۔ اسی لیے اہل بیت، اگر میں اس موضوع پر آ جاؤں، اب تو ہمارے یہاں بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ نہ کرو، ولیمہ نہ کرو، کھانا نہ کرو، یوں نہ کرو، وہ نہ کرو، بڑی آوازیں اٹھتی ہیں۔ آپ سادات اکرام اور محبان اکرام ہیں، دونوں طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں کیوں نہیں بھکاری ہوتے؟ بالکل کھل کے بات کر رہا ہوں، میں بالکل میں بھی ہوں، آپ ہی میں سے ہوں، میں کوئی الگ سے نہیں ہوں۔ آپ خود اپنے کلے یوں کوئی مانگ لے یا ادھار لے لے یا ویسے کر لے، دھندا نہیں ہے ہماری قوم میں کسی کا مانگنے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت نے پیغام پہنچایا ہے، آپ کو دینے والا بنایا ہے۔ جناب خدیجہ اتنا دے کر کے جا چکی کہ آج کوئی بھی میرا چاہنے والا، میری اولاد بھکاری نہیں بنے گی۔ اگر وہ مانگ رہا ہے تو معاملہ گڑبڑ ضرور ہے، دیکھ لیجئے گا، بالکل منہ پہ بات کہہ رہا ہوں میں۔ اہل بیت نہیں چاہتے کہ ہمارا ہاتھ کسی کے سامنے پھلے، جیسی پھیل جائے، یہ نہیں، ہمیشہ دینے والے اہل بیت نے۔ آپ دیکھیں دسترخوان اہل بیت کا مشہور رہا، توجہ چاہ رہا ہوں، اہل بیت سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ اسی وجہ سے ہمارے یہاں دیکھیں، غور کیجئے گا، دسترخوان ہمیشہ اہل بیت کا مشہور، حکومتیں دوسروں کے یہاں رہیں،
عزیزو حکومت ہونے کے باوجود وہ کھانے میں تو مانے گئے، کھلانے میں نہیں مانے گئے۔ آپ دیکھیں، غور کریں، تاریخ پڑھیے، جب بھی دسترخوان کا مسئلہ آئے گا، ایک جگہ کا واقعہ ہے، بات بڑھتی جاتی ہے، مجھے وقت بھی مختصر دیا بس عزیزو، ایک جگہ کا واقعہ ہے، وہاں پر مجلس ہو رہی تھی اور مجلس میں امام حسن کا دسترخوان آ گیا۔ آج کل ہمارے یہاں کی مستورات اور ماشاءاللہ خدا اور ترقی دے اور ان کی دلی مرادیں پوری فرمائے سب کی، جو امام حسن اور دیگر نظر و نیاز فرمائے۔ عزیزو دسترخوان آ گیا تو بڑا سجا کر کے بڑے اچھے انداز میں وہاں پر اس جگہ پر دسترخوان ہوا۔ جب دسترخوان ہوا وہاں پر ایک بہاری مولانا تھے، انہوں نے فوراً کہہ دیا لو ایک اور نظر نکل آئی دسترخوان۔ توجہ چاہ رہا ہوں جانے محترم، انہوں نے فوراً کہا اعتراض دسترخوان، اسلام میں تو کہیں دسترخوان نظر نہیں آتا۔ کیا بتاؤں میں کہاں پڑھ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا اسلام میں تو کہیں دسترخوان نظر نہیں آتا۔ ہم بھی گئے 5-6 مہینے کے بعد اس جگہ مجلس پڑھنے کے لیے، تو قوم والے آئے، مولانا بڑی شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے، امام حسن کے دسترخوان پر نظر ہوئی، اعلان ہوا، ایسے ایسے لوگ آ گئے، انہوں نے فوراً اعتراض کر دیا اور اعتراض کیا کہ اسلام میں کہیں دسترخوان نظر نہیں آتا۔ اور بتائیے بہت مجلسیں ہوں، کسی نے جواب نہیں دیا۔ ہم نے کہا مجلس دسترخوان پہ پڑھ دوں پھر؟ توجہ چاہ رہا ہوں، میں نے کہا مجلس دسترخوان پر پڑھ دوں۔ اور آج پھر جوگی پورے کے یہاں کمیٹی بیٹھی ہے، لوگ بیٹھے ہیں، نسیم البھائی بیٹھے ہیں، سب بیٹھے ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں عزیزو، یہ مجمع اس سے بھی دگنا ہو جائے گا اگر موضوع دے کر کے مجلس سے پڑھوانے لگیں۔ موضوع دے دیں، گارنٹی سے کہتا ہوں موضوع دیں، اور اس کے بعد حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ یہ جتنے نعرے لگانے والے بیٹھائے جاتے ہیں سب غائب ہو جائیں گے۔ کہہ دیجئے آئندہ مجلس ہو تو موضوع پر ہو۔ بس جیسے ہی کہا تو میں تو ایک بات پہنچا رہا ہوں عزیزو، میں نے کہا مجلس پہ دسترخوان پر ہو جائے کہ مولانا اس سے بہتر بات ہے۔ میں نے فوراً کہا مولانا صاحب نے جو کہا کہ اسلام میں کہیں دسترخوان نظر نہیں آتا، بالکل سچ کہا۔ اسلام میں کہیں دسترخوان نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا حافظ جی نے صحیح کہا، انہوں نے اپنوں کی تاریخ پڑھی ہے۔ انہوں نے اپنوں کی تاریخ پڑھی ہے۔ اگر اپنوں سے پوچھ لیا ہوتا کہ انہوں نے کس کے دسترخوان پر کھایا، بس جلدی بات جلدی، ٹائم نہیں ہے۔ آپ دیکھیں انہوں نے اپنوں کی تاریخ پڑھی ہے۔ اب کہوں جملہ، حقیقت ہے ان کے یہاں دسترخوان نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ دسترخوان شریفوں کے یہاں بچھایا جاتا ہے، ذلیلوں کے یہاں نہیں بچھایا جاتا۔ آپ دیکھیں دسترخوان، اور عرب میں خاندان بنی ہاشم کے علاوہ کوئی شریف نہیں تھا، سب لٹیرے۔ تو دسترخوان وہاں نظر آئے گا یا ادھر نظر آئے گا؟ نیت پر ہے سب دار و مدار۔ اگر آپ کے بزرگوں نے آپ کو سکھایا کھلانا تو آپ کھلانے والے رہیں گے۔ اسی لیے ہمارے یہاں تہذیب ہے بیٹا بغیر بلائے کسی کے دسترخوان پر نہ جانا، اس لیے کہ ہمارے بزرگ ہر جگہ نہیں جاتے تھے۔ پوری سفارشیں ہوتی تھیں، جناب سیدہ یہودی کے گھر کھانے نہیں گئی تھیں، کھانے نہیں گئی تھیں بلکہ اسلام پہنچانے گئی تھیں۔ میں جو کہہ رہا ہوں بس میں تو نیت بتا، دیکھیں نیت بس تھوڑی بات ہو، اجازت ذرا سی، نیت جیسی نیت۔ کچھ بات ہیں جو غور کیجئے گا، میں پڑھنے کا ذمہ دار ہوں، سمجھنے کا نہیں۔ اگر آپ کی نیت ہے خلوص تو عمل کے ظاہر کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ جو بات میں پڑھ رہا ہوں آپ، اور آپ مجھے یوں ہی نہ سمجھنا میں بھی ممتاز اللہ فاضل ہوں، یہ الگ بات ہے کہ میرے سر پہ امامہ نہیں ہے، کبھی آپ ایسی سوچنے لگے میں کیسٹیں رٹ کے پڑھ رہا ہوں۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے رٹی ہوئی مجلس سے میں نہیں پڑھتا، اور نہیں تو آپ آزما سکتے ہیں مجھے کہیں بھی منبر پر موضوع دے کر کے، جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ نیت، بہت سی جگہ ایسا بھی معاملہ نظر آیا کہ جہاں
عمل کے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں. کربلا وہب قلبی، غور کیجئے گا، وہب قلبی، عیسائی، ماں عیسائی، زوجہ عیسائی ہے. کسی میں دم لکھ دے کہ وہب جنت میں نہیں جائے گا؟ ہے کسی میں دم؟ ہے پورے مجمع میں دم؟ بڑا تڑپ کے یہاں مرثیہ خاں بیٹھے ہیں، وہب قلبی کا مرثیہ، اور میر انیس صلی اللہ مقامہ جیسے نے مرثیہ لکھا وہب کا. اب جو وہب آیا ماں کے ساتھ زوجہ کو رخصت، میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں، جذبات رکھیے عزیزو، ماں کے ساتھ زوجہ کو رخصت کر کے اب جو کربلا کے قریب سے گزرا، دیکھا ایک طرف لاکھوں کا مجمع، تیر تلوار، ایک طرف چند لوگ، چہروں سے نور ساطع ہو رہا ہے. ماں نے کہا بیٹا جا کر کے دیکھ کیا منظر ہے. یہ نہیں کہا ماں نے جا کے کلمہ پڑھ، یہ کہیں نہیں دکھا سکتے. ماں نے کہا جا کر کے نماز پڑھ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کبھی آپ اس کا الٹا سمجھنے لگیں کہ نماز نہیں، ایسی بات نہیں ہے. وقت پر اگر وقت ہوگا تب نماز، یہ حقیقت ہے. کبھی آپ اسے الٹا سمجھنے لگیں. میں نے کہہ دیا جس کی نماز قبول نہیں اس کا کوئی عمل قبول نہیں. اب جو وہب آئے اور آنے کے بعد وہب نے دیکھا تو لاکھوں کا مجمع رسول کے نواسے کے خون کے پیاسے، معلوم کیا، لگو باتیں جھوٹی باتیں سمجھ میں آئیں. ادھر بڑھے، جب ادھر بڑھے جا کر دیکھے سمجھ کر کے ہے وہب، نہ سمجھی میں نہیں ہے. کبھی سوچو جذبات میں آ گیا، آیا امام حسین کی طرف دیکھا، جو داغا آ کر کے دیکھا چہرے سے نور ساطع ہو رہا ہے، جنگ تیار ہے، جنگ پر جا رہے ہیں. تو وہب فوراً کہتا میں بھی چاہتا ہوں آپ کی طرف سے. جیسے کہا تو فوراً امام حسین نے کہا جاؤ، بیوی اور ماں کو ساتھ لے کر کے آئے ہو، ان سے اجازت لو. وہب آئے، ماں کو سارا واقعہ سنایا. ماں نے کہا جا بیٹا قربان ہو جا. کہا مجھ سے مولا نے کہا ہے کہ بیوی سے رخصت ہو کر کے آؤ. کوئی تاریخ نہیں دکھلا سکتے کہ وہب نے کہیں لا الہ الا اللہ یا محمد رسول اللہ آ کر کے پڑھا ہو. کچھ نہیں، بل آیا وہب کا حسین کی بارگاہ میں حاضری دینا ہی لا الہ الا اللہ بھی ہے. میں پڑھنے کا ذمہ دار ہوں، سمجھنے کا نہیں، پہلے بتا رہا ہوں. آیا وہب. اب دیکھیے جذبات، وہب ہی تو آیا. وہب نے تو زیارت کی، ماں تو نہیں آئی، زوجہ تو نہیں آئی. اب جب زوجہ کی طرف چلا تو یہ ماں طہارت شجر ماں بناتی ہے، باپ نہیں بناتا. مومن ماں بناتی ہے، باپ نہیں بناتا. عزا خانوں تک ماں بھیجتی ہے، باپ نہیں بھیجتا. اسی لیے کہا ہے ماں کے قدموں میں جنت. بس جیسے ہی چلا بیوی کی طرف تو ماں جذبات جانتی تھی، فوراً کہا وہب دودھ نہیں بخشوں گی. جذبہ، نیت. وہ فوراً ماں بے فکر ہو، زوجہ سے کہا. زوجہ نے کہا جاؤ، کلمہ نہیں دکھا سکتے، ابھی کچھ نہیں دکھا سکتے. وہب چلا، نیت بتلا رہا ہوں. آ کر کے وہب حملہ ور ہوا امام کی اجازت سے. 6 یا 7 کو واصل جہنم کیا، اور اس کے بعد یزیدیوں نے گھیر کر کے وہب کو مار دیا، سر تن سے جدا کر دیا. اب جو سر تن سے جدا کیا تو وہب کا سر اٹھایا، اور ماں اور بیوی آ گئی میدان میں، تو اٹھا کر کے سر کو وہب کی ماں کی طرف پھینکا. میری ماں بہنیں سن رہی ہیں، جب ماں کی طرف سر کو پھینکا تو وہب کی ماں آگے بڑھی، آغوش میں سر کو لیا، ایک بوسہ دیا، اور دینے کے بعد یہ کہہ کر کے یزیدیوں کی طرف پھینک دیا جو اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے ہیں ہم اسے واپس نہیں لیتے. نیت. اب جزا بتلا رہا ہوں آپ کو، جزا بتلا رہا ہوں. جزا کتنی بڑی ملی وہب کی، وہب کو اس شہادت کی کہ آج وہب کا نام اس فہرست شہادت میں ہے جہاں حسین اور عباس کا نام. کتنی سی دیر میں جزا مل گئی، کتنی سی دیر میں. نیت بدلی وہب نے، ادھر سے ادھر آیا، جزا مل گئی. ابھی آپ کو
امام کی سواری کی زیارت ہوگی، ذوالجناح زین پور کی انجمن ذوالجناح برآمد کرے گی۔ عزیزو، نیت، جس کا جیسی نیت ہوگی ویسی جزا۔ اسی لیے ایک بہت بڑے مفکر نے ایک جملہ کہا کہ کربلا میں ذوالجناح جانور نے ہو کر کے وہ کام کر دکھایا جو انسان نہیں کر سکے، جو انسان نہیں کر سکے، جانور ہو کر کے ذوالجناح نے وہ کام کر دکھایا۔ حسین آئے درے خیمہ پر، زینب، اے زینب آپ پر ہمارا سلام۔ جناب زینب آئیں، بیویاں رونے لگیں، تو امام نے کہا زینب ہمیں اپنے بھتیجے کے قریب لے چلو۔ دیکھیے جیسے کہا آگے آگے جناب زینب، میں مسائل دل کھول کر کے پڑھوں گا عزیزو، اس لیے کہ یہ آنسو سب سے بڑی عبادت ہے۔ محبت کی علامت، انسان بناوٹی ہنس سکتا ہے لیکن بناوٹی رو نہیں سکتا، اور یہ آنسو جب نکلتا ہے تو جس کے دل میں تصور ہوتا ہے، جس کا تصور ہوتا ہے، اسی پہ نہ جانے کہاں فاطمہ بیٹھی ہو، نہ جانے کہاں وقت کا امام بیٹھا ہو، نہ جانے بیوی کس کے سامنے آنسوؤں کے لیے رومال لے کر کے آ جائے۔ کائنات کی شہزادی ہے آپ کے آنکھوں میں میرے حسین کے نام کا آنسو؟ بی بی ہم اتنے طیب و طاہر نہیں تو ہم آنسوؤں کا نذرانہ لے کر کے آپ کی بارگاہ جنت البقیع میں حاضر ہو جائیں گے۔ عزیزو، یہ آنسو بی بی کائنات کی شہزادی ایک ایک عزادار کے سامنے۔ امام نے کہا زینب ہمیں بھتیجے کے قریب لے چلو۔ جناب زینب آگے آگے، جناب امام حسین پیچھے پیچھے اس خیمے میں پہنچے جہاں سجاد آرام کر رہے تھے۔ عزیزو، سجاد کی پھوپھی زینب، خدا ہر پھوپھی کے سر پر اس کے بھتیجے کا سایہ سلامت رکھے، ہر پھوپھی کے دل میں اس کی بھتیجے کی محبت قائم کرے۔ عزیزو، کائنات میں نہ ایسی پھوپھی ملے گی نہ ایسا بھتیجا نظر آئے گا۔ زینب گئیں، سرہانے پہنچی، جا کر کے شانہ ہلایا، بیٹا سجاد اٹھو، دیکھو کون آیا ہے۔ سجاد نے جب غش سے آنکھیں کھولیں تو دیکھا در خیمہ پر بابا زخموں سے چور۔ عزیزو، جس گھر میں جس پر سب سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ اس کا نام زبان پر آتا ہے، جیسے کہا بابا زخموں سے چور تو بے ساختہ کہا بابا چچا عباس کہاں ہے؟ آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، آپ کی دلی مرادیں پوری فرمائے۔ عزیز و معصوم روایت کرتے ہیں کہ جب دل کھول کر کے گریہ کرو تو جو دلی تمنا ہو اسے خدا کی بارگاہ میں فوراً پیش کرو۔ حسین کے آنسوؤں کے صدقے میں خدا دلی مرادیں پوری فرماتا ہے۔ بابا چچا عباس کہاں ہیں؟ کہا بیٹا شہید ہو گئے بھیا علی اکبر، کہا مارے گئے اونو محمد، کہا درجہ شہادت پر فائز ہو گئے قاسم، کہا پامال ہو گیا۔ بس جیسے ہی کہا تو سجاد کونیوں کا سہارا لیا، اٹھنا چاہا اٹھا نہ گیا، فوراً کہا پھوپھی اماں مجھے سہارا دو۔ زینب نے سجاد کی پشت پر سہارا دیا۔ سجاد اٹھ کر کے بیٹھے، اپنے سرانے کچھ تلاشنا شروع کیا۔ پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا پھوپھی اپنی تلوار دیکھ رہا ہوں۔ اے پھوپھی میرا بابا تنہا رہ گیا، پھوپھی میرا بابا تنہا رہ گیا۔ امام آگے بڑھے، امور امامت سونپے، اور امور امامت سونپ کر کے جناب زینب سے وصیتیں کرنے تنہا خیمے میں چلے گئے۔ امام جب خیمے میں گئے وصیتیں کرنے کے لیے تو کچھ تاخیر ہو گئی۔ امام نے کہا زینب اسلام تمہارے سپرد ہے، زینب شریعت محمدی تمہارے حوالے ہے، زینب سجاد تمہارے حوالے ہے، اے زینب بیویاں تمہارے حوالے ہے، زینب میری قربانی تمہارے حوالے ہے، اے زینب شریعت کو مدینے تک بچا کر کے لانا تمہارا کام ہے۔
جب امام وصیتیں کر رہے تھے تو تاخیر ہونے لگی. فوج یزید کہنے لگی حسین باہر آؤ, ہم تمہیں قتل کریں گے, نماز عصر پڑھنا ہے. کیا ڈر کر کے خیمے میں بیٹھ گئے. بس جیسے ہی یہ کہا تو جناب زینب نے کہا بھیا یہ شاید آپ کو مجبور سمجھ رہے ہیں, بھیا یہ شاید مجبور سمجھ رہے ہیں, مظلوم نہیں سمجھ رہے ہیں. اے بھیا انہیں دکھا دو کہ ہم مظلوم ہیں, مجبور نہیں ہیں. اب زینب نے حسین کو تلوار دی. حسین گھوڑے پر سوار ہوئے, مقتل میں آئے. آنے کے بعد حسین نے کہا تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ میں نے حلال محمدی کو حرام کیا ہے یا حرام محمدی کو حلال کیا ہے؟ آواز آئی بغضن ابی, یہاں بھی ولایت کی بات آ گئی. ہاں جیسے کہ امام نے کہا تم کافر ہو گئے, اور یہ کہہ کر کے تلوار نکالی. حسین حملہ کرتے تھے, فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکراتی تھیں. جناب زینب روایت کرتی ہیں جب فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں حسین گھوڑا پلٹا کر کے آئے, دائیں جانب دیکھا بائیں جانب دیکھا, کوئی داد شجاعت دینے والا نہیں. زینب کہتی ہیں حسین نے فرات کا رخ کیا, بات ہم نے آپ کی جنگ دیکھی, عباس ہماری جنگ نہیں دیکھو گے. فوجیں واپس آئیں, حسین پھر حملہ ور ہوئے اور پھر فوجیں بھاگیں. تو مقتل میں حسین کو کوئی داد شجاعت دینے والا نہیں تھا. زینب روایت کرتی ہیں حسین گھوڑا دوڑاتے ہوئے لاشِ علی اکبر پر پہنچے اور پہنچ کر کہا بیٹا بوڑھا باپ جنگ کر رہا ہے. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. علمان الحفیظ کی صدائیں بلند ہونے لگی. حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا, بھاگی فوجیں سمٹیں, کوئی تیر مارتا تھا کوئی تلوار مارتا تھا. حسین زخموں سے چور, گھوڑے زین سے زمین کی طرف چلنے کا ارادہ, تو ذوالجناح کو محسوس ہوا, نشیب کی طرف بڑھنے لگا, نشیب کے قریب آیا, اپنے سینے کو خاک کربلا سے لگا دیا, کہا اے فاطمہ کے لال اگر اجازت ہو تو کب مدینے پہنچا دوں, نہیں تو یہ تیری قتال گاہ ہے, یہاں اتر جا. نشیب سے آواز آئی آ میرے لال, شمر کا خنجر, الا قتل الحسین بے کربلا. ذوالجناح نے پیشانی کو خون میں رگا, مداح خیام کی طرح. جناب سکینہ اے بابا, اے ذوالجناح اتنا بتا دے میرے بابا کو وقت آخر پانی ملا یا پیاسا ذبح کر دیا گیا. قیامت ہوئی بابا, حیران پھر رہی تھی نبی کی نواسیاں, مقتل میں گونجتی تھی یہ زہرا کی سسکیاں. چھوڑایا ذوالجناح کہاں میرے چین کو, ایک بار اور ماں سے ملا دے حسین کو. چھوڑایا ذوالجناح کہاں میرے چین کو. سر کو جھکا کے رونے لگا ہائے ذوالجناح, کیسے بتا پائے ذوالجناح, کیا ہو گیا یہ کیسے بتا پائے ذوالجناح. اے کاش کربلا میں, اے کاش کربلا میں گزر جائے ذوالجناح. ایک بار اور ماں سے ملا دے
चैन